اب آپ سورہ البقرہ 2 اس کے 213 کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. انسانیت ایک امت ہے. کان الناس امۃ واحدہ، پس اللہ نے انبیاء معبوس مقرر کیے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ہر زمانے میں ایک امت ہے. ہمارے یہاں مختلف امتیں بنا دی، وہ اس کی امت ہے، وہ اس کی شرط ہے، وہ اس کی شرع ہے. اللہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت جو ہے ایک امت ہے. دنیا کے کسی خطے پہ آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنائی ہے. اب اللہ کہتا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے، اپوائنٹ کیے نبیین. نبی جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کون سے نبی آئے؟ ابھی پڑھے نا اتنے سارے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام ادریس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. تو اللہ کہہ رہا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے نبیین، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ بتائے تاکہ وہ حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں. امیزنگ بات ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کو یہ واحد نہیں مان رہے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے. فیما اختلفوا، پس جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے واحد. یہی ہوا ہوا ہے دنیا میں، یہ نہیں ہوا ہوا. السلام علیکم شیخ صاحب. آج کے لیکچر سے یہ تو اس بات کی وضاحت تو ہوگی کہ ایک ہی کتاب تمام نبیوں کو دی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہی کتاب سارے نبیوں کو دی گئی تھی تو پھر اس کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب دیکھیں، اصل میں ہمارے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے یہ تو قرآن ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ علق 96 سورت جو ہے وہ پہلی سورت ہے. یہی سنتے آ رہے ہیں نا آپ؟ کچھ اور سن رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آپ جائیں گے نا اس پہ قرآنک پہ، اس ریسرچ پہ، ہسٹوریکلی ایویڈنس معلوم کریں گے تو ان کے پاس لکھا ہوا یہ آیت تھی، یہ صورتیں تھی، یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ فلانی صورت ہے، یہ فلانی آیت جب نازل. اس کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. بھئی آپ دیکھیں قرآن کھولیں، سورہ فاتحہ پہلے، ایسی ہے نا. تراویح پڑھنے جائیں، سورہ فاتحہ سے پڑھتا ہے، پھر سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اس سے پورا قرآن ختم کرتا ہے اسی سیکوینس میں جیسے ہی لکھا ہوا ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلی نہیں ہے، یہ سورہ 96 سورت وہ پہلی ہے. تو اب آپ کا سوال یہ کہ اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ میں خود اس کی ایک سچویشن میں بتاؤں. جیسے آپ دیکھیں یہاں آئے آپ، اور ہم نے آج ڈسکس کیا قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں. تو آپ دیکھیں میں نے مختلف سورت اور آیات مختلف جگہ قرآن میں مختلف جگہوں سے نکالی، اس کی ایک ترتیب ہوئی. اس ترتیب کی اللہ کی مدد کے ساتھ یہ لیکچر دیا گیا. صحیح ہے نا، وہ جو بھی آیت ہیں. لیکن قرآن اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اس طرح قرآن تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس بھی ہسٹوریکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حجاب کا کوئی مسئلہ ہو تو حجاب کی آیتیں نازل ہو گئیں. ہسٹری میں یہ اس طرح بتاتے ہیں محمد رسول اللہ کو حجاب کی آیتیں آ گئی تو انہوں نے حجاب، پہلے حجاب نہیں تھا پھر حجاب ہوا، پھر اس طرح مطلب نشہ حرام نہیں تھا تو پھر یوں اس طرح آیتیں آئیں. اس طرح سچویشنلی یعنی کہ ایک شان نزول کہتے ہیں، وہ سچویشن بنی، اس کے مطابقت میں آیتیں آ گئیں سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی آیت کو سمجھنے کے لیے یا کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلیکٹ کرنے پڑیں گی مختلف صورت آیتوں سے وہ ٹاپک کی آیات. جیسے آج آپ لوگ آئے اور میں نے آیتیں کوٹ آگے ڈفرینٹ سچویشنز میں نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ کو وہ آیتوں کی ایک ربط بنے گی اور ایک ٹاپک سامنے آ جائے گا. تو ہسٹری میں بھی ایسی ہوا، مگر وہ فائنل نہیں ہے کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، وہ چینج کرتا رہتا ہے اپنے مکان، آیات کے بالکل چینج کرتا رہتا ہے خود. تو وہ ایک
ترتیب ایک ہوئی بھی قرآن تو ہے ہمارے پاس، جیسے سورہ فاتح سے سورہ ناس سے، اسے قرآن ہی کہہ رہے ہیں اور ہم تراویح میں اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن کوئی موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر وہ نکال کے پڑھنا پڑے گا. تو اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترتیب قرآن کی جب کہیں گے آپ تو یہی کہیں گے جو اس وقت موجود ہے ہمارے پاس سورہ فاتح، اور اس کا پروف میں آپ کو دکھا رہا ہوں. البقرہ 2 اس کی 23 آیت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس سے شک میں ہو، مبتلا ہو، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کی کوئی ایک صورت کے ساتھ آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. بڑے غور سے سنیے، میتھمیٹکس کس کی اچھی ہے، بہت غور سے سنیں. اب سورہ ہود 11ویں صورت ہے، اس کی 13 آیت میں اللہ کہتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا، کہہ دے اس کی مثل کی گھڑی ہوئی 10 صورتوں کے ساتھ آؤ اور پکار لو اللہ کے علاوہ جو تمہاری استطاعت ہے اگر تم سچے ہو. اب آپ یہ دیکھیے، اس میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں پلیز. بقرہ دوسری صورت ہے، البقرہ 2 دوسری صورت ہے، اس میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. 2 میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. 11ویں 5 اور 10 11ویں 11واں صورت 11 صورت ہو گئی. اس میں کہہ رہا ہے 10 صورت کے ساتھ آؤ. 2 میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. 11 میں کہہ رہا ہے 10 صورت کے ساتھ آؤ. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ہاں صحیح تو کہہ، زور سے بنے پلیز. کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے دوسری صورت میں اس لیے کہہ رہا ہے ایک کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی اتری ہے. اب جب 11ویں پہنچے تو 10 کہہ رہا ہے، 10 اتر چکے ہیں. سمپل ہوتی ہے لیکن آدمی غور نہیں کرتا ہے. دوسری صورت میں اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک پہلے آ چکی ہے تو کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. اب 11ویں پہنچا اللہ تعالیٰ، پھر وہ کہہ رہے تو اس نے خود گھڑ لیا، ان لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ کہے تو اس کی 10 گھڑی بھی تم لے کے آ جاؤ 10 میں، یعنی یہ اگر گھڑی بھی ہے 10 تو کہہ رہے تم 10 لے جاؤ. تو اس کے معنی قرآن کی ترتیب اللہ نے پریزرو ایسے کر رکھی ہے. اچھا اور دیکھیے اب یہ بھی قرآن میں یہ بھی بتانا کہ قرآن میں ڈیویژن اللہ نے خود کر رکھی ہے. سورہ الاسراء 17 کی 106 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن پڑھائی جسے ہم نے فرق کیا تاکہ تو اسے لوگوں کے اوپر وقفے سے پڑھے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر نازل کرتے ہوئے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو ایسا پریزرو کر دیا 2 اور 1 کہہ کے، لیکن سچویشنلی مختلف سچویشن میں قرآن میں سے کتاب میں سے، جیسے یہ تو پریزروڈ ایسے ہی ہے لیکن اس میں سے مختلف وقت میں اللہ کہہ رہا ہم نے فرق کر دیا کتاب قرآن کے اندر تاکہ تو اس کو تھوڑا وقفے سے پڑھے. یعنی کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ الگ الگ فرق کر کے آئے گی. یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں آج جیسے ہم نے اگر پڑھا کتاب کو تو اس کی کتاب کی ہم نے مختلف آیتیں نکالی تو اللہ خود فرق کر رہا ہے قرآن کو تاکہ وہ لوگوں کو رسول یا اتباع رسول میں آدمی جو اس کے ساتھ یہ ہوگا عمل وہ پڑھ کے سنائے. آگے سورہ نیل 16 میں 101 میں کہتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. جب ہم آیت کی جگہ آیت سے بدل دیتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہتا ہے، کیا نازل کرے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ میں جیسے بتا رہا ہوں آیت کی ایک جگہ ہے قرآن مجید میں، ایک آیت کی ایک جگہ ہے، اس کا مکان ہے. وہ اس آیت جیسے ہم نے دیکھا قرآن ہم نے پڑھ لیا سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس تک آیتیں اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، لیکن اس کا مکان اس جگہ سے اگر آیت کی جگہ پہ میں نے سورہ البقرہ کی پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ الاحزاب کی پڑھی، پھر میں نے فلانی آیت پڑھی، ایک مثال ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم جب بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے. قالوا انما انت مفتر، لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. اللہ کہہ رہا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ آیت کا بدل کر آیت آنا دوسری صورت سے آگے دوسری صورت کسی اور صورت میں آیت کا اللہ بدلتا ہے جگہ تاکہ اللہ جانتا زیادہ ہے کہ کیا نازل ہو رہا ہے، کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے.
تو سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب وہ سن رہے ہوتے ہیں غور سے کہ ایک بات کے بعد دوسری بات اور ایک بات کھلتی چلی جاتی ہے. جیسے ہم نے آج کتاب کا اگر موضوع لیا تھا, اگر آپ غور سے سن رہے تھے تو آہستہ آہستہ کتاب کی جو آیتیں سامنے آتی گئیں وہ ایک موضوع کے مطابق آئے, آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن اس طرح قرآن اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچویشنلی آیت بدل بدل کے انہوں نے بتائی تھی آیتیں, جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شان نزول تھا, عالم دین کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ انہوں نے سچویشنلی آیتیں بتائی تھی. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو فرق کر رکھا ہے تاکہ تو لوگوں پر وقفے وقفے سے پڑھے. تو قرآن مجید میں یہ پروف ملتا ہے, قرآن ایسے ہی اسٹیبلش ہے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک, جو ہم تراویحوں میں اس کی ریویژن کرتے ہیں. لیکن جب کوئی موضوع یا کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے اور بدلتا ہے آیت مکان جگہ, اس کو پتہ ہے کیا نازل کرنا ہے.